بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک ایسا خوبصورت، ایسا بہترین وظیفہ بتاؤں گا جو میں نے خود ذاتی طور پر اس پر عمل کر کے بہت کچھ خدا کے فضل سے حاصل کیا۔ آج میں خدا کے فضل سے ایک ایسے ملک میں بیٹھا ہوں جس کے لیے لوگ لاکھوں کروڑوں دے کر سخت خطرات کو ہاتھ میں لے کر پھر جا کر اس ملک میں پہنچتے ہیں۔ میں نے بغیر کچھ کیے کوئی ایک ٹکا بھی میں نے اس پہ خرچ نہیں کیا، اور خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس ملک میں پہنچا۔ یہاں کا PR مجھے ملا، یعنی مجھے یہاں کی نیشنلٹی ملی، اور بہترین جاب مجھے حاصل ہوئی۔ میری شادی ہوئی، آج خدا کے فضل سے 2 بچے ہیں میرے، اور سب خدا کے فضل سے بہت خوش ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جو خدا تعالیٰ کو راضی کرتی ہے؟ وہ کون سی بات ہے جس کے کرنے سے خدا تعالیٰ اپنے بندے کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے؟ وہ میرے بھائیوں، دین کی سمجھ ہے، دین کی راہ پہ چلنا ہے۔ تھوڑا چلیں، لیکن چلنا ہمیں اس راستے پہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ضروری ہے کہ دعا کرنے کے لیے وہ کون سے ذریعے حاصل کیے جائیں جس سے خدا تعالیٰ جلد آپ پر فضل کرے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی نماز کو پنجگانہ کریں اور باجماعت نماز ادا کرنے والے ہوں، اور نماز میں خوب دعائیں کرنے والے ہوں۔ جب سجدے میں جائیں اس ٹائم بھی دعائیں کریں، جب رکوع میں جائیں اس ٹائم بھی دعائیں کریں، جب قیام میں جائیں اس ٹائم بھی دعائیں کریں، کیونکہ یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ میرے دوستو، میں نے اس طریقے کو اپنایا، اور جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سجدے میں خدا تعالیٰ اپنے بندے کے زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ میں نے جب باہر نکلنا تھا، اور پاکستان میں میرے لیے وہ راہیں آسان نہیں تھیں جس کے ذریعے سے میں باہر جا سکتا، نہ ہی میرے پاس کوئی پیسے تھے کہ میں باہر جا سکتا تھا۔ صرف ایک سوچ تھی کہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین زندگی کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ میں اور کچھ تو نہ کروں لیکن دعائیں کروں۔ وہ دعا کا طریق میں نے یہ اپنایا کہ میں ہر روز ایک خاص وقت مقرر کر کے، خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد خوب دعائیں کرتا، اور ہاں، ظہر کی نماز کے بعد بھی بہت دعائیں کرتا تھا۔ اس کے لیے میں 2 نوافل پڑھا کرتا تھا، اور اس کثرت سے درود اور استغفار کرتا تھا۔ درود اور استغفار بھی صرف زبانی کلامی نہیں، بڑے ہی درد دل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دکھ اور تکلیفیں اٹھائیں۔ تو آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوب دعائیں کریں۔ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ درود بھیجتے چلے جائیں گے تو خدا تعالیٰ کا فضل اسی طرح جیسے آپ درود بھیجتے ہیں ایک شعاع بن کے آپ کی طرح لوٹ کے آتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اے لوگو، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درد دل کے ساتھ درود و سلام بھیجو۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ درود آپ کے لیے بھی برکت کا باعث بن جاتا ہے۔ پھر جب آپ جو بھی دعا کرتے ہیں خدا تعالیٰ اس کو غیر معمولی طور پر قبول فرماتا ہے۔ صدقہ خیرات دینا بھی انتہائی ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے لاکھوں دینے ہیں یا ہزاروں دینے ہیں، جتنی بھی توفیق ہو، روپیہ، 2 روپیہ، 10 روپیہ، 100 روپیہ، جتنا مرضی ہو آپ دیں، لیکن خدا کی راہ میں خرچ کریں، غریب لوگوں کی مدد کریں، اپنے پڑوس میں دیکھیں کہ کوئی تکلیف میں نہ ہو۔
یہی سب سے زیادہ خدا تعالیٰ کو راضی کرنے والی باتیں ہیں۔ میں نے یہ وظیفہ کیا، ہر روز رات کو سونے سے پہلے 2 نفل پڑھا کرتا تھا، اور اس نوافل میں بہت دعائیں کرتا تھا، سجدے میں بھی، قیام میں بھی، اور رکوع میں بھی میں دعائیں کرتا تھا۔ درود نماز کے دوران ہی جو درود ابراہیمی ہے وہ بہت پڑھا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ جو مقصد میرے ذہن میں تھا اس کے لیے میں دعا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ سورہ یاسین، جس کو میں کم از کم دن میں 3 دفعہ پڑھتا تھا، اور جو اس کی آخری 5 آیات ہیں اس کو میں کثرت کے ساتھ دہراتا تھا، کیونکہ اس میں اسم اعظم ہے اور خدا تعالیٰ اس کو بہت زیادہ سنتا ہے اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ نے اگر باہر جانا ہے اور جو بھی آپ کے ذہن میں مقصد ہے، بعض لوگوں کو شادی کرنے کا مقصد ہوتا ہے، بعض کو پریشانی بیماریوں کی ہوتی ہے، اس سے نجات کا ہوتا ہے، یعنی جو بھی جس کا جو غرض ہے اس کے لیے وہ دعا کر سکتا ہے۔ اس کا پہلا طریق یہ ہے کہ ہر روزانہ 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھیں، اور اس میں جہاں پر بھی لفظ رحمان کا آتا ہے اس رحمان کے لفظ کو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو 21 دفعہ، ہر رحمان میں تقریباً 4 یا 5 جگہ پر رحمان کا لفظ آتا ہے، اس کو دہرائیں، اور اس دوران بھی اپنے لیے دعا کریں۔ پھر جب آپ آخری آیت پہ پہنچیں اور اس کے آخری جو آیت ہیں، جو 4 آیت ہیں، اس کو آپ جتنی مرضی کثرت سے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں اپنے لیے خدا تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو کم از کم 40 دن آپ ریگولر کریں، اور جب آپ کریں خاص طور پر عشاء کی نماز کے بعد، تو پھر کسی سے بات نہیں کرنی، اور آپ نے وہ وظیفہ کرتے کرتے سو جانا ہے۔ یہ وظیفہ 40 دن تک کریں۔ اگر خدا تعالیٰ کا فضل ظاہر ہوا، وہ ڈیپینڈ آپ کے اوپر کرتا ہے، آپ کتنے درد دل کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ میں نے تو جب کیا تھا، خدا تعالیٰ نے میری اس دعا کو اس شان سے قبول فرمایا کہ جب میں نے وظیفہ ابھی ختم نہیں کیا تھا کہ ایک رات کو خدا تعالیٰ نے جیسے میرے کان میں کسی نے کہا کہ تیری تمام دعائیں قبول ہو گئیں۔ لیکن اس کے لیے میں نے بہت محنت کی، محنت سے مراد کی بہت دعائیں کی، خوب رو دھو کر بار بار خدا تعالیٰ کے آستانے پہ جانا، اور بہت کثرت کے ساتھ میں نے درود اور استغفار پڑھا۔ یہ 2 دعائیں اس قدر زبردست ہیں کہ جو لوگ اس دعا کو اپناتے ہیں ان کی دعا کبھی بھی رد نہیں کی جاتی۔ آپ اس طریقے کو اپنائیں، اور جو بھی مقصد ہو اس کے لیے دعا کریں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر 40 دن کے بعد بھی نہ، اگر ہم اس کے بعد بھی یہ دعا کر رہے ہیں، تو وہ وقت جلد آئے گا کہ آپ کی دعا اس قدر جلدی قبول ہوگی کہ آپ سوچ نہیں سکیں گے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ خدا تعالیٰ جب اپنے بندے پر احسان کرتا ہے تو اس پہ ظاہر ہی نہیں ہونے دیتا۔ میں بھی جب دعا کرتا تھا تو میں ہمیشہ خدا تعالیٰ سے کہتا، اللہ میاں جب بھی تو میرا کام کرے تو مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ میرے رب نے میرے لیے کیا ہے، تاکہ میں تیرے احسانوں کا شکر بجا لا سکوں۔ اس احسانوں کے بعد پہ مجھے یاد آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی دعا کرو تو خدا تعالیٰ کے اوپر بے پناہ اس کی حمد و ثنا کرو، بے پناہ اس کی دعا، یعنی اس کے احسانوں کو، اس کے فضلوں کو یاد کر کے اس خدا کی عظمت و شان بیان کرو، پھر میرے اوپر کثرت سے درود بھیجو، اور پھر اپنے لیے جو بھی تم دعا کرو گے خدا تعالیٰ اس کو رد نہیں کرے گا۔ یہ طریق جو میں نے آپ کو بتایا ہے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں
کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں، کسی پیر و فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریق کو اپنا لیں گے تو یقین جانیے آپ کبھی بھی خدا تعالیٰ کے آستانے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے۔ بس یہ دعا ہے کہ اللہ میاں آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کو درد دل اور یقین کے ساتھ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یقین کے ساتھ خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی، تو خدا تعالیٰ اس کی دعاؤں کو غیر معمولی طور پر سنتا ہے۔ اللہ کرے آپ کی دعائیں قبول ہوں اور آپ کے لیے خیر و برکت کے راہیں کھلیں۔ جزاک اللہ۔